دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے، اور 5 ایسی باتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جن کو جاننا ہر ایمان والے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے۔ وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی سرکار کے سامنے ہی۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوستو اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو کہا، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھائے ان کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔
اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 حدیث کی باتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو دین و ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کس انسان کو ہدایت مل جائے، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دین سے ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایسی ہی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔